أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موقع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 12 ربیع الاول 1429 ہجری مطابق 20 مارچ سن 2008 عیسوی کا یہ عظیم الشان اجتماع جو فتنہ انکار حدیث کے موضوع پر سرزمین الغات پر المکتب التعاونی لدعوت و ارشاد وقت الجالیات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے استراحے میں منعقد ہوا ہے، اور جس میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے حصہ لیا اور خطاب کیا، جس کی آخری گھڑی میں بندے ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی نصرت و حمایت اور اپنے نبی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جو ہم نے یہ جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اور میدان قیامت میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور باتیں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف انداز سے عصر کے بعد سے لے کر کے ابھی تک ہمارے مشائخ سے، علماء سے اور یوں سمجھیے اساتذہ سے، میں ایک طالب علم ہوں، آپ نے بڑی اچھی اور قیمتی اور تاریخی ہر ناحیے سے، ہر گوشے سے گفتگو سنی، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ نے اس سے کافی استفادہ بھی کیا ہوگا۔ میں چند کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر، کچھ باتیں نصیحت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اکابرین نے کچھ باتیں چھوڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام گوشوں پر سیر حاصل، بحث ہو چکی ہے الحمدللہ۔ چند باتیں ہیں جو میرے دماغ میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، میں انہیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں ہمارا بھی حصہ مقرر فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، فتنے ہر دور میں رہے ہیں، کوئی بھی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ہمیشہ شیطان جب سے اس دنیا میں ہے، آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے، اور وہ اپنا حصہ مقرر کرتا ہے اور لیتا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں اپنا حصہ لوں گا، تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر میں انہیں شکار کروں گا، اور کسی نہ کسی طرح سے میں اپنا پیروکار انہیں بناؤں گا اور اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔ یہ سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کون شیطان کے شر سے محفوظ رہے، انہیں بھی شیطان نے بہرحال بہکایا، پھسلایا، بابا آدم پھسل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا اتنے پھسلے کہ جنت سے نکل کر ہمیں زمین کے اوپر لا کے پٹخ دیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مکمل کارنامے ہوتے رہے، اور چنانچہ نتیجہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ فتنہ انکار حدیث کے تعلق سے آپ نے تاریخ پڑھی اور سنی، اور ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں مختلف زاویے سے، ناحیے سے ہوئی۔ میں نے بھی ایک ناحیے سے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ فرقہ، بھلے وہ اجتماعی طور پر نہ صحیح، انفرادی طور پر ان کے ابا حضور نبی کے زمانے ہی میں پیدا ہو چکے تھے، اور مجھے نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مدینے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو مال دے رہے تھے، اس وقت ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ مسلمان تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، میدان جہاد میں شریک شخص۔ آپ اس کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے لوگ جب ہم باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں
اور مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شر جو ہی سر اٹھائے اسے وہیں دبا دو. اگر طوفان اٹھنا، اگر کہیں سے چشمہ ابلنا چاہ رہا ہے اور اس نے باریک سا بھی سر اٹھایا ہے، اسے سوئی سے بند کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ دہانہ کھل گیا تو سوئی نہیں، تم ہاتھی نہیں، پہاڑ بھی ڈھکیل دو پھر بھی وہ دہانہ بند ہونا نہیں رہتا. اس لیے چاہے وہ تشکیک حدیث ہوں، منکرین حدیث کے ٹولے ہوں، چاہے وہ حدیث کے اندر شک اور تشکیک کرنے والے ہوں، استخفاف پیدا کرنے والے ہوں، حدیث کو ہلکا پھلکا لوگوں کی نظروں میں ڈالنے والے ہوں، میرے عزیزو، ہم سب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے، اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ایسے لوگوں کو ابتدائی ہی طور پر، فوری طور پر ان کے گلے دبا کر وہیں دبا دیے جائیں، تاکہ آئندہ کوئی مائی کا لال جرات نہ کرے کہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے. عجیب و غریب ناٹک ہے کہ لوگ شان اقدس میں گستاخی کو تو گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی گستاخیوں کو اسے گستاخی نہیں سمجھے جاتے، اسے نہیں سمجھا جاتا. میں تو عجیب و غریب حیرت زدہ ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اتنا بھی گستاخی کرنا کفر ہے. وہی بات ہو گئی جیسے منکرین صفات نے صفات الہیہ میں اور ذات الہیہ میں فرق کر کے صفات کا انکار کر دیا. ارے بھائی، صفات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا، کیونکہ صفات الہیہ اور ذات الہیہ ایک ہی چیز ہیں، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا، صرف گونگا، بہرا، اندھا، لولا، لنگڑا بنا کر کے بھیجا. استغفر اللہ، یہ عجیب و غریب حرکت ہے. یہ فتنے، یہ فرقے، یہ اس طرح کی تحریکیں اور تنظیمیں پنپیں اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، یہ بڑی ہی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم اس طرح کی گستاخی کرے، فوری طور پر اس کا احتساب کرنا چاہیے. امت محمدیہ کو کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم سب کو باقاعدہ اس کے لیے جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد، جانکاری لینے کے بعد ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا؟ اس کے مقاصد، اس بھیجنے کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی سے بے بلد اور بے بہنا ہے. اور سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. عجیب و غریب حیرت کی بات ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ فرقہ انفرادی طور پر ان کے ابا حضور نبی کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. کہا کہ انصاف کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف اس دنیا میں نہیں کروں گا تو یہ بتاؤ دنیا میں انصاف اور کون کر سکتا ہے؟ وہیں صحابی رسول کے ہاتھ تلوار کے دستے پر تڑپ گئے تھے اور کہا، دعنی اقتل هذا المنافق یا رسول اللہ، اجازت دیں اس منافق خبیث کی گردن اڑا دیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چھوڑو اس کو، اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اہل قرآن ہوں گے. بڑا شارٹ ترجمہ میں نے کر دیا. وہ یقرؤون القرآن، وہی اہل قرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر مجھے یہ بردود مل گئے تو میں قتل قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا. ان کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابا تھا، وہ پیدا ہوا تھا نبی کے زمانے میں اور نبی نے پیشین گوئی کی تھی. وہ انفرادی، بعد میں وہ فتنہ پیدا ہوا، پھر خوارج، پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے آج یہ جناب علی بر صغیر میں استغفر اللہ یہ فتنے پیدا ہوئی. اور یہ جتنے فتنے جماعتوں کے پیدا ہوئے، کوئی نبی بن کے اٹھ رہا ہے تو بر صغیر سے اٹھ رہا ہے، کوئی انکار حدیث نبی کی باتوں کا انکار کرا وہ بھی بر صغیر. عجیب بد نصیبی ہم سب کی ہے. اور جتنی جماعتیں، میں کہا کرتا ہوں، جتنی جماعتیں ہمارے انڈیا پاکستان میں ہیں، شاید کہ کسی اور ملکوں کے اندر اتنی جماعتیں موجود ہیں. ہر قسم کی غلاظت اور گندگی والی جماعتیں اسلام کے نام پر ہماری ہی سرزمینوں سے، مولانا کہتے ہیں زرخیز ہے. ارے وہ شرخیز ہے، وہ زرخیز نہیں. وہاں سے شر پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا تھا مشرق کی طرف، اور لگتا ہے یہ ہمارے ہی ملک.
لیکن بہرحال المہم زمینیں کسی کے پیدا ہونے سے شر اور خیر نہیں ہوتی، شخصیتیں شر اور خیر ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج حدیث کہہ کے جب ہم حدیث کہتے ہیں تو ہمیں الٹا تانا دیا جاتا ہے، بڑا آیا حدیث پہ عمل کرنے والا۔ یہ تو پرویزی گروپ ہے، یہ تو چکڑالوی گروپ ہے، 14ویں صدی کی یہ پیداوار۔ اس سے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے لوگ، شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے آج یہ ہماری اپنی چور دروازے کھولے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر کہ ہم ہیں سنت والے، اور ہم نے جو چور دروازے کھولے ان چور دروازوں سے یہ سارے چور پہلے سے بیٹھے تھے کہ کہاں سے دروازہ کھلے گھسیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، میں کہتا ہوں قادیانی ہی کافر کیوں ہے، اور ان کے لیے کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بڑھیا تھی، اس کے گھر میں چور داخل ہوا، 4 چور داخل ہوئے۔ کتنے چور؟ ہاں 4 چور داخل ہوئے۔ اب بڑھیا جو ہے کسی وجہ سے جاگ گئی، کسی چور نے کہا کہ وہاں پھرنی رکھی ہوئی تھی، میٹھی چیز رکھی ہوئی تھی، دودھ وغیرہ، تینوں نے کہا، اس نے کہا، ایک نے کہا تم لوگ چوری کرو، میں بٹورو سامان، یار یہ شکر رکھی ہوئی ہے، یہ دودھ رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا، میں ذرا پھرنی بناتا ہوں، کھاتے پیتے چلیں گے۔ چنانچہ اس نے اتنی دیر میں پھرنی تیار کر لی، ہے نہیں، وہ تیار کر لی۔ اس کے بعد میں اسے جب کھانے لگے کہنے لگے یار یہ بڑھیا بھی لیٹی، اس کے بھی ہاتھ پہ رکھ دو، بدماش نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا گرم گرم پھرنی۔ بڑھیا جاگ گئی، چلانے لگی چور چور چور، اب کہاں جائیں؟ تو کوئی اوپر چڑھ گیا، کوئی ادھر کونے میں گھس گیا، کوئی ادھر کونے میں گھس گیا، کوئی ادھر کونے میں گھس گیا، ایک جا کے اوپر بیٹھ گیا۔ بڑھیا جب بیدار ہوئی، محلے کے لوگ آئے، کہنے کہ اماں کیا ہوا، کیا ہوا، کیا چوری ہوئی؟ بولے بس بابا کیا ہوا، اماں کیا ہوا؟ بولے بس اوپر والا جانے۔ کہا چوری کیا ہوئی؟ چور جو چورا؟ بولے اوپر والا جانے۔ بولے آخر گھر سے گیا کون سا مال تمہارا؟ بولے اوپر والا جانے۔ اب اوپر والا جانے، اوپر والا چور وہیں سے تڑپا، کہتا وہ نہ جانے جو کونے میں کھڑا ہے، وہ نہ جانے جو تیری چارپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے، وہ نہ جانے جو فلانے کوٹھلے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، سارا اوپر والا جانے، اوپر والا جانے، اوپر والا جانے۔ ہاں سارا سب وہی چور، پورا ایک کو چور بنا دیا، باقی سارے شاہ بن کر کے وائٹ کلر گھوم رہے۔ قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر۔ کیوں کافر ہوا وہ؟ کیوں کافر ہوا؟ اگر وہی جرم آپ کریں، ہم کریں تو ہم شاہ، اور وہی جرم غلام احمد قادیانی کریں تو بہت بڑا امین، وہ بہت بڑا کافر ہے وہ نہ۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، حکم ہوگا سب کے اوپر یکساں ہوگا، شعوری غیر شعوری بعد میں تفریقات ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیزو مداہنت مجاملت کی بات نہیں ہے، حق اپنی جگہ واضح ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ان راہوں سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، وہی بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہو۔ اس لیے میں علماء کرام سے، دعات کا ایک عظیم طبقہ یہاں موجود ہے، میں کہوں گا کہ آج امت کو صحیح اور حق بات بتلانے کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر یہ شرک اور بدعت اور اس طرح کے وسوسوں میں مر گئے، اللہ کی قسم تم مجرم قرار پاؤ گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ جانتا ہے کہ یہ کینسر کا مریض ہے، اس کے باوجود بھی اس کا علاج نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی اس کے مرض کی نشاندہی نہیں کرتا ہے، اور اسے مختلف قسم کی دوائیاں دے کر کے اسے تسلی دیتا ہے کہ نہیں تو صحت مند ہے، اگر وہ مر گیا تو بتاؤ ڈاکٹر قاتل ہے کہ نہیں قاتل ہے؟ اس امت کے قاتل وہ علماء ہوں گے جو حق کو جان کر کے چھپاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کے انگار کے لگام پہنائے جائیں گے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، قال اللہ قال الرسول۔ اس کو واضح طور پر کھلم کھلا، بغیر چیبہ جبی ہوئے اور بغیر ہی کسی کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھے ہوئے امت کے سامنے رکھ دینا ہمارا فرض ہے۔ نضر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ کے حبیب نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی گفتگو کو سنتے ہیں، فوعاها، پھر اسے یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، ثم اداها كما سمعها، جیسا پھر اسے ادا کر دیتے ہیں لوگوں تک جیسا کہ وہ سنتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ بیچارے عوام، روٹیوں کے کمانے والے، دن بھر مزدوری کرنے والے، اگر انہیں حق نہ بتایا جائے، دین صحیح نہ بتایا جائے، منہج نہ بتایا جائے، قرآن اور احادیث پہ عمل کیسے کیا جائے یہ نہ بتلایا جائے گا، تو پھر یہ بیچارے ایسے ہی اپنے باپ داداؤں کے دین پر عمل کرتے کرتے مر جائیں گے۔ انہیں چلا رہے ہیں چلانے دو، یہ چیخ رہے ہیں چیخنے دو، یہ گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دینے دو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مریض چیختا اور چلاتا ہی ہے،
डॉक्टर फिर भी ऑपरेशन करने से बाज, बोलो हाँ, इनको चिल्लाने दो, ये गालियां दे, ये जब सुधरेंगे रब की कसम चो वक्त नहीं, शब रोज तुम्हारे लिए अल्लाह के दरबार में दुआएं देंगे इंशाअल्लाह तबारक। लेकिन अगर इन्हें इसी तरह से शिरक पर सिसकता तड़पता गलादतों में छोड़ दोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ के पूछे अल्लाह ये आया था बता रहा था, लेकिन ये सब गोलमोल करके बता रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, सब गोलमोल, फलाना चोर, वो चोर नहीं है जो बैठा हुआ है, वो भी चोर है। वो बड़ा है तो ये छोटा है, वो छोटा मियाँ है ये बड़ा मियाँ है, यही बस चोर चोर होता है। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों ये बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, नहायत वाज़ेह चीज़ है। हम बड़ी गुमराहियों से निकल करके इस सही राह पे आए, बड़ी बड़ी जमातें, बड़ी बड़ी तंजीमें, 80% वाली जमातों में हम जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन क्या था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कभी इस दहलीज पर, कभी इस चौखट पर, कभी वहां चादर चढ़ाई, कभी वहां चूमा, कभी वहां चाटा, कभी फलाने, कभी कुछ, यही सब था। हमें सही बात बतलाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। और ये जो सही बात बतलाने वाले हैं लोग, ये भी दुम दबा दबा के बैठे रहते हैं, वल्लाह बतला रहा हूं। ये पुराने जो लोग हैं ना, पुराने, ये दुम दबा हक नहीं बताते, जल्दी डरते हैं, वाज़ेह नहीं करते। कोई एक्का निकलता है बेचारा, उसकी बात कहीं कानों में पड़ जाती है, अरे ये क्यों ऐसा बोल रहा है, तब उसके पीछे आदमी तजस्सुस में लगता है। वरना ये झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, घटियाई ना करो, बदकारी ना करो, ज़िना मत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात, ये तो सब कहते हैं यार, ये तो सब कहते हैं। इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा फितना शिर्क और बिदअत है, और उम्मत की सबसे बड़ी अक्सरियत शिर्क और बिदअत के अंदर डूबी हुई है, अल्लाह ताला की कसम। सबसे बड़ी अक्सरियत शिर्क और बिदअत में डूबी हुई है। नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, ज़कात देती, मस्जिदें बनवाती, सब कुछ करती, लेकिन सुबह सवेरे या शाम को उठकर दरगाहों की चौखटों के ऊपर जाके हाजिरी देती है कि नहीं देती? सबसे बड़ी अक्सरियत है। इसके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा रहा है। हजारों तंजीमें हमारे मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, हजारों तंजीमें हमारे मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, और दावत और तबलीग के नाम पर पूरी मिशनरी चल रही है। इज्तिमात होते हैं फख्र के साथ कि जनाब हज के बाद सबसे बड़ा इज्तिमा हमारा होता है। फलाना कोई कुछ दावा कर रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेचर हमारी तंजीम ने तैयार किए हुए हैं, बोरियों में बोरियां भर के लोगों में तकसीम होती है। सबसे बड़ा मिशनरी, सबसे बड़ी हमारी चल रही है। लेकिन अगर इन तमाम किताबों का मुताला किया जाए तो न तौहीद है न सुन्नत है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जनाब अली अमीन हसन इस्लाही ने तदब्बुर कुरान लिखी, वो तदब्बुर कुरान है कि मैं क्या कहूं उसको, तदबीर कुरान है मिटाने की, क्या है वो, जिसके अंदर 8 जिल्दें और 8 जिल्दों में 40 हदीस तफसीर है। ये हम नहीं समझते कि कुरान को उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा था, क्या कहा था? पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, अल्लाह के नबी का अखलाक बताओ, तो अल्लाह के उम्मुल मोमिन ने क्या कहा? काना खुल्कुहु अल कुरान। अरे हमारे नबी तो सरापा कुरान थे। सरापा क्या थे? कुरान थे। आज उसकी तफसीर रखने वाला उनका उम्मती 40 हदीस, और वो भी क्यों? तशकीक पैदा करने के लिए, शुकूक और शुबहात पैदा करने के लिए, तारुज के तौर पर कि कुरान में यह है, हदीस में यह है, इसलिए वो 40 हदीसों को जगह मिली है, वरना वो भी नहीं होती, उन्हें भी जगह बेचारियों को न मिलती। इसलिए मेरे अजीजों, ये फितने, इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला करने की जरूरत है। और मैं अपने उलमा से कहूंगा और आप सबसे भी कि अगर आप अहले हक हैं, अहले तौहीद हैं और वाकई सच्चे तौर पर अहले हदीस हैं, हदीस और सुन्नत के मानने वाले हैं, तो आपको किसी से डरना नहीं है। यही एक जमात है जो पूरी दुनिया में डंगे की चोप पर तौहीद और सुन्नत का नारा बुलंद करती है, वरना दुनिया में कोई जमात मौजूद नहीं। जाओ मुताला करके देखो, कहीं तौहीद का तज़किरा नहीं होता। होगा तो वहदतुल वजूद का, वहदतुल शुहूद का, तो फलाने का, फलाने बुजुर्गों की क़यामत, फलाने बुजुर्ग, दावे बहुत, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, गुलाम अहमद कादियानी भी ला इलाहा इल्लल्लाह सब पढ़ते हैं, लेकिन हक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो है अहलुल हदीस, जिन्हें हदीस की हिफाजत करने, ये पूरा दीन हदीस है। इसलिए मेरे अजीजों, इसको समझने की जरूरत है। और दुश्मनों की ये चालें हर दौर में रही हैं कि किसी भी तरह से कुरान को खत्म कर दो, किसी भी तरह से अहादीस से रिश्तों को काट दो उम्मत के, या इसके अंदर शुकूक व शुबहात पैदा कर दो। पहले शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं, पहले पत्थर फेंक कर
گھر میں پتہ لگاتا ہے چور کہ گھر والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی کھانسی کھونسی کی آواز نہیں آتی تب نقب زنی کرتا ہے یا دروازے سے گھستا ہے. سمجھ رہے؟ پتھر پھینکا اس نے، دیکھا سارے سو رہے ہیں خراٹے لے کر کے، سارے، کوئی بولنے والا نہیں، سبوں نے چور دروازے اپنے اپنے کھولے ہوئے ہیں، سب کے ہاں مشینری چل رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے. چلو یہ بھی ایک شک کا دروازہ ہے جناب عالی، وہ معصوم نہیں ہے تو خلاص. کسی نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے اپنے اپنے اماموں کو بلند کیا، کسی نے اماموں کو گھٹایا، کسی نے، سبوں نے چور دروازے کھول کے بیٹھے. غلام احمد قادیانی نبی، اس نے ایسے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے اس نے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں. آپ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، کرام کہنا ہم تو کہتے ہیں جرم ہے، یہ صوفیاء جو ہیں انہوں نے جو گند مچائی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور جو انہوں نے ناٹک کھیلے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اللہ کی قسم تو آپ بتائیں ذلی بروزی نبوت کا وجود اور باقاعدہ یہ تمام سب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فلانے صفات کے نبی تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے. اس طرح سے انہوں نے تسلیم کر کے ایک دوسرے کو یہ اسے پھیلایا ہے. وہ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی مثال یوں ہو گئی کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھا جا سکتا ہے. بس اس نے چھلانگ لگا دی، تو مجرم چھلانگ لگانے والا ہی نہیں ہوا، مجرم وہ بھی ہوا جس نے کیا کہا کہ چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھ سکتا ہے. نبی نہیں رہے لیکن نبوتی صفات قیامت تک رہیں گے، موجود رہیں گے، اور وہ تمام سب مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی. اس نے کہا پھر خلاص ہم ذلی بروزی نبی ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں. جیسے صوفیہ نے اعلان کیا ہمارے فلانے ذلی ہیں، وہ فلانے بروزی ہیں، ایسے ہم بھی ذلی بروزی نبی ہیں. تو غلطی یہاں ہوتی، چور دروازے ہم خود کھولتے ہیں اور اس کے بعد دشمن چھلانگ لگاتا ہے، ایسے شیطان لعین پیدا ہوتے ہیں اور پھر جناب علی وہ کرتے ہیں. احادیث کے اندر تشکیک اور اس کے اندر فتنے ہم نے پہلے پیدا کیے ہیں. آج کیا کہیں گے آپ؟ صرف انکار کرنے والے کو جو ہے کہیں گے کہ آپ وہ کافر ہیں. میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کے نام پر حدیثیں گڑھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گھٹیا باتیں کریں، اور جنہوں نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے معتقدات باطلہ رکھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ زیادہ یہ کہیں گے کہ جناب علی انہوں نے تعویلات کری ہیں، قرآن کی تعویلات کی. وہی ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دین کو سمجھو. دین کتاب و سنت کا نام ہے. نمبر 1 دین کس کا نام ہے؟ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، جس کو احادیث کہا جاتا. حدیث اس کے معنی سنت کے بھی ہیں، سنت کے معنی میں بھی حدیث کے معنی بھی سنت. لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے گھوٹالا کیا ہے. ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، ہمارے یہاں کے اکلوتے مناظر ہیں اور علماء اہل حق کے صفوں کے پہلے مناظر ہیں. وہ بدقسمتی سے اس راستے میں انہی کی کیسٹ سنتا رہا تھا. اعلان ہوا کہ علماء، کیا میں بتاؤں، نام لوں تو مشکل ہو جا رہی ہے، پھر وہ آپ کہیں گے کہ جناب نام لیتا ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے والی بات ہو جائے گی. اصل میں علماء فلاں کے صفحے اول کے فلاں بڑے مناظر اب آپ کی خدمت میں تشریف لانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، پر حدیث پر مت چلو، حدیث پر مت چلو. یہ فلسفہ ہے. یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ مانچسٹر شریف ہے ایک جگہ، لندن شریف میں، جہاں ابا حضور رہتے ہیں ان لوگوں کے. ہاں وہاں سے لائے ہیں. کوئی حضرت مولانا محمود صاحب مانچسٹری ہیں، کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہائی لیول کی باتیں ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی. ایم اے فائنل ہیں، وہ دانشور ہیں، مفکر ہیں. مولانا نے کہا نا کہ جتنے بد عقل ہوتے ہیں بدقسمت انہیں دانشور کا خطاب دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ان سے یہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں. انہوں نے مجھے برطانیہ کے سفر میں یہ نسخہ دیا کہ میاں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث پر مت چلو. حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے تو بڑی بات. آپ کہو گے یہ تو بہت غلط بات بول رہے ہیں. مثال دے کے سمجھا رہے ہیں
کہ بتاؤ آگ ہے, آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ آگ سے سردی کو دور کرتے ہو, کھانا پکاتے ہو, چائے پکاتے ہو, اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہو, سب کچھ آگ سے کرتے ہو, لیکن کیا آگ پر چلتے بھی ہو؟ آگ پر چلو گے تو جل جاؤ گے. تو حدیث مثل آگ کے ہے, حدیث مثل آگ کے ہے. آگ پہ چلو گے, جس طرح آگ پہ چلو گے جل جاؤ گے, ایسے حدیث پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے سنت پہ چلو. کس پہ چلو؟ ہم نے کہا واہ, مولانا شبیر احمد صاحب نورانی تشریف رکھتے ہیں. ہم نے کہا واہ, گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. یہ کہاں سے نقطہ لے رہا ہے؟ بیٹا ہمیں معلوم ہے, چور موسیود بھائی ہمارے یہاں مسل مشہور ہے یو پی میں. ہاں, یہ چور سب بھائی ہوتے ہیں. یہ جماعتیں الگ کر لیں, لیکن ان کے نظریے, ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں سے جا کے ملتے ہیں. یہ نہیں اس سے چوک سکتے. کہا حدیث, امین احمد اصلاحی نے, اسماعیل گجرانوان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیث میں اس کا تذکرہ کیا. حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. محدثین کے یہاں اور خود ان کے یہاں بھی محدثین سے پوچھا گیا حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حدیث, آپ نے جو ہاتھ جو کیا وہ حدیث, آپ کے سامنے صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. گویا حدیث کی 3 قسمیں, سنت کا حدیث کے معنی میں حدیث مترادف لفظ ہے, سنت بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مولانا امین احمد اصلاحی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نہیں, حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کے, سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے. خلاص. اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عمل کیا ہو, استمرار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو زندگی بھر کیا ہو, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. اور یہی کیا ہے؟ یہی دین ہے, اور اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے کہا واہ, ایک طرف تو حکومت الہیہ کے قیام کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے, اور دوسری طرف نبی کریم سنت کو چہار خانے میں بند کر کے, محدود کر کے, اسلام کا ایک عظیم حصہ باہر کر دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے کہا حج کتنی دفعہ کیا مولانا؟ کتنی دفعہ حج کیا اللہ کے نبی نے؟ بولو. بار بار تو نہیں کیا, تو حج تو غائب, کیونکہ سنت ردا ہو ہی نہیں سکتی, مستمر رہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہیں چور دروازے جو ان چوروں نے کھولے. اور اس طرح سے جناب علی یہ فتنہ پیدا ہوا ہمارے دور میں, پرویزیت کا. چکڑالوی مولوی عبداللہ چکڑالوی منحوس پیدا ہوا یہ, اور انہی کے سب شاگرد پیدا ہوئے. اور اس کے بعد یہی پرویز طلوع اسلام نکالنے والا, اس نے تو کہا پورے حجت حدیث ہی کا انکار کر دیا. حدیث دلیل ہو ہی نہیں سکتی, خلاص صرف قرآن ہے, قرآن ہمارے لیے کافی. کس نے؟ مولوی عبداللہ, نام کیا تھا اس کا؟ مولوی. بولو, یاد رکھو یارو, یاد رکھو, بھول جاؤ. عبداللہ عبد الرحمان کرے ہاتھی چوبنے لگو گے, تو بڑا پیارا نام ہے عبداللہ کا. عبداللہ چکڑالوی کہاں کا تھا یہ؟ کہاں کا تھا یہ؟ بر صغیر کہہ لو. اب ہم ہندوستان کہیں تو ہندوستانیوں کو تکلیف ہوگی, پاکستان کہیں تو پاکستان. جو مولانا بڑے سیاست میں چلے, مولانا کی تقریر میں برابر سن رہا تھا, شیخ منیر قمر نے بر صغیر ہی کہہ دیا. ہم نے کہا جب برا ہو تو کہہ دو انڈیا, جب اچھا ہو تو پاکستان. یہ تھوڑا ریفریشمنٹ ہے آپ کے لیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے اپنی بات سمجھانی ہے, ذہن میں بٹھانی ہے. حدیث یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل, تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو, کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کا. اسی کی جمع احادیث ہے. اسی کا انکار کا فتنہ پیدا ہوا ہے, تب آج یہ علماء جمع ہوئے ہیں اور آپ کو جمع کیا گیا ہے. یہ بہت پہلے سے فتنہ پیدا ہوا, اور الحمدللہ اہل علم نے اور علماء نے باقاعدہ ڈٹ کر مقابلہ کیا, ناکوں چنے چبوایا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے سوئے ہوئے مردے اٹھ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے جاگ جاتے ہیں. شیطان کو تو اپنا حصہ لینا. تو اس دور میں بھی ٹی وی, وسائل, ذرائع سے جناب علی باقاعدے فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. اس لیے آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے صرف قرآن دے دیا, خلاص جاؤ اور یہ قرآن لوگوں کو بھیجو. ہمیں تو جبریل بھی لا کے دے سکتے تھے,
اس کے لیے ایک مخصوص انسان قبیلے قریش مکہ میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ تمام سب کرنے کے لیے؟ جبریل ہی آ جاتے، بات ہی ختم تھی، کسی کو دے کے چلے جاتے کہ بھائی بانٹ دو مکے والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت، آپ کا مقام کیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، تم ذکر کی بات کرتے ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کائنات، یہ شمس و قمر، یہ چاند اور سورج، یہ زمین اور آسمان جب تک رہیں گے، رب کا اعلان رہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن سے دلیل لو کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ کی شخصیت مطہرہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ذات کو صفات سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بلند ہوگی، آپ کا ذکر بلند ہوگا، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے یہ پوری دنیا کے اندر بلند ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی کیا ہے؟ لوگوں نے شخصیتوں کو سر پہ بٹھا لیا، ذکر کو اماموں کے پیچھے لگا دیا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، وہ سب کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کیا جانے حدیث پر ہم صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بس عمل ہم نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ ہمارے باپ دادا تھوڑی عمل کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تھوڑی عمل کرتے تھے جو ہم عمل کریں۔ ہمیں ثبوت تو ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے، تم نئے لوگ آئے ہو، نئے فطرے، نئی حدیثیں بتا رہے ہو۔ اعوذ باللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے نبی کی اگر عزت چاہتے ہو، اور واقعی آپ کے ہمارے سب میں دلوں میں اگر نبی کی عزت ہے، تو یہ حدیث کا معنی ہے اور اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا انکار کرنے والا، ابھی آپ نے فتویٰ سنا ہے کہ احادیث کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کون ہے وہ؟ اور میں کہتا ہوں حدیث کا انکار کرنے والا کافر کیوں ہے؟ حدیث کا انکار کرنے والا کافر اس لیے ہے کہ وہ رسالت کا انکار کرنے والا ہے۔ کس کا انکار کرنے والا؟ محبوب کی باتیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی باتیں بھی۔ آدمی آپ کی نظر میں محبوب ہے تو اس کی کھری کھوٹی بھی اچھی لگتی۔ قاری نجم الحسن حفظہ اللہ جب ملتے ہیں، پگلا کہاں گیا تھا ایسے ہی پوچھتے، یا اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت لگتی ہے، جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہو بچوں کو کیوں نہیں لایا؟ ملے ابھی، کہنا کہ تو بچوں کو کیوں نہیں لایا؟ عبداللہ کیسا ہے، اکیلے آ گیا، اس کو کیوں نہیں؟ اتنا اچھا لگتا ہے، تو محبوب ہے۔ اس کی ہر کھری کھوٹی بھی کیا لگتی؟ پیار رہتی ہے، محبت رکھتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ جنہیں میں اچھا لگتا ہوں ان کی میری کھری کھوٹی انہیں اچھی لگتی ہے، اور جن کی نظروں میں معتوب ہوں، میں قرآن نہیں، میں کہوں میں جبریل کو پکڑ کے لایا ہوں، کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر واقعی آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ کی حدیث سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں تو ڈھونڈو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں ہیں، جن لبوں پہ ہیں ان لبوں کو چوم لو، جن لوگوں نے اپنایا ہے ان کے گلے لگ جاؤ۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنایا ہے انہیں شروع سے وہابی لہابی کہہ کر کے بائیکاٹ کروا دیا گیا، تاکہ حدیث سے تو تمہارا رشتہ ٹوٹا ہی ہے، حدیث والوں سے بھی کاٹ دو تاکہ اسے کانوں تک حدیث نہ جائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولانا کا کام ہو چکا ہے، ویب سائٹ اوپننگ ہو چکی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، آخری میں ہوں بس۔ اللہ تعالیٰ باتیں ہو چکی ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، جتنا کہا گیا ہے اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا نا، اللہ کی قسم زندگی کے اندر ہمیشہ رہنمائی رہی۔ میں کوئی نئی بات میں کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں گا، سنو، اللہ کے رسول سے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت کی؟ خلاص، بات ہی ختم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، رسول قرآن کا حکم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ان منکرین حدیث سے پوچھو کہ تو اہل قرآن کہتا ہے، اہل قرآن، اہل قرآن، اہل قرآن، مجھے یہ بتا، قرآن کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اب رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یا رسول کی زندگی تک کے لیے؟ یہاں ایک اور فتنہ پیدا ہوا مرکز ملت والا، عبداللہ چکڑالوی نے تو صرف یہ کہا کہ پورا مانتے نہیں حدیث، لیکن بعد میں جب یہ پرویز ہی پیدا ہوا، پرویز، اس نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی بات یہ کہہ رہا ہے، اس کی بات تو سمجھ میں نہیں ہے، حدیث نہیں مانیں گے۔ نہیں، ایسی بات مت کہو ورنہ ہم پٹک دیے جائیں گے، اور پٹکے گئے۔ اس نے کہا نہیں، حدیث نبی کی زندگی تک حدیث چلے گی، نبی کی زندگی کے بعد مرکز ملت ہوگا، ملت کا ایک مرکز ہوگا، اس مرکز کی حکمرانی چلے گی۔ مثال دی اس نے،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق آئے، پھر ان کے فیصلے چلنے لگے. یہ فیصلے اسی مرکز اسی نبی کے تابع ہوں گے. پھر حضرت ابو بکر گئے تو ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ آیا، اور حضرت عمر بن خطاب کے تقریباً سینکڑوں ایسے فیصلے اس نے بطور دلیل پیش کیے کہ کہا دیکھو یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا. یہی مرکز ملت سے کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا. اس کے بعد اس طرح بڑی ٹیکنک سے اس نے گفتگو کرتے ہوئے مرکز ملت کا یہ شوشہ چھوڑ کر کے اپنے دامن کو بچایا، اور آج تک یہ چل رہا ہے مرکز ملت. لیکن دیکھیں، چوری کرنا کتنا ہی چابک دست کیوں نہ ہو، لیکن مجرم جو ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں ایسے نشانات چھوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے. مرکز ملت، چلو مان لیتے ہیں مرکز ملت، اللہ کے رسول مرکز ملت ہیں، اللہ کے نبی گئے، اب تم کس کو مرکز ملت سمجھ رہے ہو؟ چلو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، گزر گئے، اب مرکز ملت اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالی نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، نہیں، من یطع اللہ ورسولہ انعم اللہ، من یطع اللہ ورسولہ اولئک من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. جو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جس پر انعام ہے اس راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وحسن اولئک، کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں گے تو اللہ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا. اب بتائیں، رسول جو چلے گئے، اب ہم کس کے پیچھے چلیں؟ ہم چاہتے ہیں جنت میں جانا، اب کس کے پیچھے چلیں؟ مرکز ملت. قرآن میں بتلاؤ، تم کہتے ہو مرکز ملت کے پیچھے چلو، مرکز ملت کا لفظ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ اہل قرآن ہو نا، حدیث کو تو تم مانتے نہیں. قرآن میں کہاں ہے کہ مرکز ملت کے پیچھے چلو؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے پیچھے چلو. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت دنیا میں رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی بتاؤ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ تم اس کی اطاعت کرنا، در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے. کوئی بھی ہستی بتاؤ رسول کے علاوہ ہے کوئی قرآن میں لفظ کہیں کوئی پا سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، آنکھ بند کر کے اذا قضى اللہ ورسولہ. اور اس سلسلے میں بے شمار دلیلیں، بے شمار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ایمان سے خارج قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے حبیب، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو تیرے فیصلے کو قبول نہ کر لیں شرح صدر کے ساتھ، قبول نہ کر لیں. پھر کیونکہ چرا کی اس لیے نہیں، بلکہ جس میں آپ فیصلہ کریں آپ کو جج نہ بنا لیں اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، وہ یسلم تسلیما، اپنے سرے تسلیم کو خم نہ کر دیں، اس وقت مومن نہیں ہو سکتی. ایمان کی بنیاد ہیں ہمارے نبی. ایمان کی کون ہے؟ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا ہوں. نماز کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. بیٹا نماز کیسے پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے نماز؟ کیسے کھڑے ہوگے؟ نماز سے پہلے اور بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یا وضو بنانا ہے، وضو کیسے بناؤ گے؟ نماز کیسے پڑھو گے؟ سب سے پہلے تو یہ نماز کیسے پڑھو گے، اور نماز کتنے وقت کی پڑھو گے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ اتنے وقت پڑھو. سب چیزیں حدیث میں موجود ہیں. اتنے بد عقل ہیں، آپ انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ. بیوقوف ہو تم، کس نبی کو مانتے ہو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ نماز کیسے؟ اچھا چلو، نماز صلاح کا لفظ قرآن کے اندر آتا ہے. صلاح کے کئی معنی عربی لغات کے اندر. دعا ہے، صلاح کے معنی دعا بھی ہے، صلاح کے معنی ذکر بھی ہے، صلاح کے معنی درود بھی ہے. صلاح کے معنی ایک لاہوری مولوی ہے، اس نے ترجمہ کیا، کراچی کا، اس نے مولوی نے ترجمہ کیا کہ صلاح کے معنی پیریڈ بھی ہے، پریڈ کرنا، پریڈ بھی ہے. صلاح کے معنی کولہے اور قبر ہلانا بھی ہے.
ہاں نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ باقاعدہ لغت اور ڈکشنری کے اندر صلاح کے معنی موجود ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ نے فرمایا واقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ اب کون سی نماز قائم کرو گے؟ کسی نے کہا میں تو ڈینس کروں گا۔ اب یہ بھی نماز ہے، نماز قائم کرو، ڈینس کرو، کولے ہلاؤ، کمر ہلاؤ، جیسے آج کل قوال ٹی وی پہ آ رہے ہیں۔ پہلے تو جڑ منڈے آتے تھے، قوالی گاتے تھے، اب باقاعدے سجے سجائے شیطان لعین داڑھی گانتا ہے، یہ امت داڑھی کے اوپر قربان ہو جا رہی ہے۔ جس کی دیکھی لمبی داڑھی اسی کے سجدہ کر لیا، اگلا بہت بڑا ولی اللہ یہی ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کتنے ایسے بھی ہیں لمبی لمبی داڑھیوں میں چرس اور بھنگ کے سودے کرتے۔ ہاں، ابے داڑھی والے خوش نہ ہو کہ ماشاءاللہ داڑھیوں والوں کی کھچائی ہو رہی ہے۔ اب آپ کی میں کیا کھچائی کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے نبی جیسی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، خود توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ہم یہ بھی چور دروازے ہیں، داڑھی مڈا کے چوروں کو موقع دیتے ہو کہ وہ بھی داڑھی مڈائیں۔ کہتے تو حدیث نہیں مانتا تو ہم کیسے حدیث کو مانیں گے؟ چل، ہم انکار ہی کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بناؤ، نبی سے بہترین خوبصورت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو خیر، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب عالی ہم کولے ہلا رہے ہیں، ہم ڈانس کر رہے ہیں، یہ بھی نماز ہے؟ نماز کون سی نماز پڑھے، کیسے پڑھے، اس کی تعین کون کرے گا؟ جب تم نے حدیث کا انکار کر دیا تو کیسے نماز پڑھیں؟ اب وہاں نبی کریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ لیکن ہمارا حال تو وہی ہے کہ جو نقاب رخ الٹ دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے، کلمہ بھی پڑھا دیا، سب کچھ کر دیا، قید لگا دیا، نہیں حدیث نہیں ماننا ہے، بس حدیث کا انکار کر دو، کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اتنا ہلکا پھلکا فتنہ ہے جسے ہمارا ہر آدمی چٹکیوں میں اس کو انشاءاللہ حل کر سکتے۔ بولو حل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ کسی بھی منکرین حدیث کو منہ پر جوتا دکھا سکتے ہو کہ نہیں دکھا سکتے ہو؟ انشاءاللہ اسے منہ توڑ جواب دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ انشاءاللہ۔ باطن تو مسلمان کیسے وہ یہ تو بتا۔ اور جس قرآن کے بارے میں کہتا ہے میرا قرآن میرا قرآن میرا قرآن، یہ قرآن تجھے کہا کس نے یہ قرآن ہے؟ اپنے اماں کی پیٹ سے لے کے آیا تھا؟ کہاں سے لے کے آیا تو؟ تیرے ابا کے اوپر جبریل نازل لے کے آئے تھے یہ قرآن ہے؟ کہاں سے آیا تھا بتاؤ؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا نا، اور کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن تو ایک صحیفے کی شکل میں ہے لیکن حدیث تو صحیفے کی شکل میں۔ اس سے کہو بدتمیز، 23 برس میں قرآن نازل ہو، کس نے کہا آسمان سے صحیفہ ٹپک پڑا تھا؟ 23 سال میں سبقن وقت اور حالات اور ظروف کے وجہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور احادیث کا بھی وہی حال ہے، احادیث کا بھی جب ضرورت پڑی پیغمبر اسلام نے بتلایا۔ بہت سارے شکوک اور الغرض یہ سارے انکار کے جتنے بھی فتنے دروازے ہیں، یہ سب کو بند کرنے کے لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے سچی پکی صرف ذات مطہرہ سے نہیں بلکہ آپ کی احادیث صحیحہ سے بھی، آپ کی سنت صحیح سنن مبارکہ سے بھی اپنی زندگی کا محور بناؤ، زینت بناؤ، پیشانیوں کا جھومر بناؤ، ادب کرو اور اپنے احترام اپنے جسم کو نافذ کرو، اپنے بال بچے عورتیں ماں بہن بیٹیاں سب کا خدیجہ فاطمہ زہرا عائشہ صدیقہ بناؤ۔ اس طرح سے بناؤ گے تو خود بخود عملی طور پر جب یہ چیز پنپے گی لوگ دیکھیں گے کہ واقعی یہ اہل السنہ والجماعہ والحدیث ہیں۔ الحمدللہ خود بخود حدیث کی تبلیغ ہوگی، خود بخود لوگ حدیث کو سمجھیں گے، خود بخود حدیث کو نافذ کریں گے۔ لیکن ایسے کانفرنسیں نافذ کر کے جو بے عملی پیدا کریں، جس سے ہمارے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ نہ پیدا ہو، تو ایسی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 کانفرنسیں کر دو پھر بھی کوئی فائدہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔